ہمارے اس گاؤں کی مشہور و معروف شخصیت جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن صدیقی صاحب، میں ہر دو احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی بلا تاخیر خطاب کے لیے میں مائک اس ہستی کی جانب بڑھا رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، حاضر کیا ہے، پیش کیا ہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، فور شیڈول بھی برداشت کیے ہیں، دہشت گردی کے پرچے بھی برداشت کیے ہیں، بلکہ اور تو اور آپ کی کئی سالہ سرکاری جاب، موٹر وے کی جاب آپ نے حضور کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے قربان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف جو ہے تو ہلکا پھلکا ان کے ساتھ ٹچ رہیں، ٹچ کا پتہ ہے نا آپ صرف اسلامی ٹچ کریں اور ساتھ اپنی جاب جاری رکھیں، لیکن انہوں نے قوم کو دھوکہ دے کے اسلامی ٹچ نہیں کیا، اسلام کے لیے سب کچھ جو ہے تو قربان کر دیا، سب کچھ جو ہے تو حاضر کر دیا ہے۔ کہا کہ اس جاب کی کیا حیثیت ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ گویا کہہ رہے تھے کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج، جس کے لیے مر گئے منہم رگڑ کر ایڑیاں، جن کے لیے لوگ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دیا کہ لاؤ لے جاؤ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مانا کہ ضرورتیں بھی ضروری ہیں زندگی کے لیے، مانا کہ ضرورتیں بھی ضروری ہیں زندگی کے لیے، پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں ہے۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، شمشیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب، کھڑے ہو کے استقبال کیجیے اپنے عظیم مہمان کا۔ نعرہ تکبیر! ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اور جینے کا، رہنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے ایک دکان تھی تو ہم دو کر لئیے، جب پہلے ₹1,00,000 سیل سی تو ان کو آگے جناب 2 لاکھ ہو جائے، پہلے 1 مربع زمین سی تو ہم 2 مربع کر لئیے۔ نہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد فقط صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ جن آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھا، انشاءاللہ وہی نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہم نے ملک پاکستان میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس واسطے تیاری ہے نا جی انشاءاللہ۔ اب خرچہ ہو یا پرچہ ہو، ہتھ کڑی ہو، جیل ہو، بلکہ
بات تو ایسی ہے کہ اس پوری دنیا میں نہ کوئی ایسا پرچہ ہے، نہ کوئی ایسی FIR، نہ کوئی آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا تھانے دار پیدا کیا، اور نہ کوئی ایسا تھانے کی سلاخیں، اور نہ کوئی جیل، نہ کوئی عسکری، اس کائنات میں ایسا کوئی طاغوتی ظالمی پنجہ نہیں جو محمد عربی کے غلام کے اندر سے اس کے مصطفیٰ کی آگ جو ہے وہ بجھا سکے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دسو یہ کہنے سے کسی میدان لانگے میدان اگر لگا سکتے ہیں تو حضور کی غلامی کی برکت سے لبیک والے لگا سکتے ہیں۔ ہاں تمہارا پالا پڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ، اور بیچ چوک میں ماں بہن بیٹی نچوانے والے اور ہیں، اور ہزاروں شلوں کی بوچھار میں گولیوں کی تھرتھراہٹ کے سامنے سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے اور ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت امیر مجاہدین شیخ الحدیث علامہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سے دانش، ہم تو آئے خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولوی میدان میں اس ہستے آئے، فیض آباد اس لیے گئے، لانگ مارچ اس لیے کیا کہ ان کا حلوہ خطرے میں آ گیا۔ آپ فرماتے سن کہ پوری دنیا بھی مل جائے، قیامت تک انہاں دا پیو بھی مولویاں دا حلوہ نہیں بند کر سکتا، کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو۔ حاتم تائی سی نا بڑا سخی مشہور زمانہ تے اس دے 7 بوئے سن، کتنے جی؟ تے جڑا بھی سوالی جڑا بھی منگتا جاندہ سی نا پہلے بوئے دے ہوتے تے ادھروں جناب وہ بھر بھر کے دیندہ سی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں تے 7ویں دروازے تا خیرات تے صدقہ۔ وہ حاتم تائی جناب خالی نہیں لوٹاتا تھا سوالی کو، تے پہلے دروازے تو بھی دوسرے بھی کرتے کرتے 7 دروازے۔ تے کسی نے یہ بات پوچھی صحابی رسول سے، آگے انہوں نے کہا جناب حاتم تائی تو بہت بڑا سخی تھا، اس کے تو 7 دروازے تھے، لیکن جو آپ کے نبی ہیں ان کا تو 1 دروازہ تھا۔ صحابی رسول نے فرمایا جلیا تینوں گل سمجھ آئی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 دروازے ہونا، پھر ہر منگتے کا، ہر سوالی کا ایک ایک دروازے پر جانا، جھولی پھلانا، پھر اس سے جناب مال لینا، پھر اگلا دروازہ، پھر اگلا دروازہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی سوالی، جو بھی منگتا حاتم تائی کے پہلے در پہ گیا، نہ اس کا من، نہ اس کی جھولی، نہ اس کی روح کی تسکین پہلے دروازے سے ہوئی، اور پہلے دروازے تے رجیا نہیں، نہ دوسرے دروازے تے رجیا، نہ تیسرے تے، کرتے کرتے 7ویں دروازے تک اس کی جھولی پھیلی ہوئی تھی۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اس پوری کائنات میں ایک در مصطفیٰ ہی ہے، حضور کا صرف ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آقا و مولا کا ایک در ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی بنتا، کوئی بھی سوالی در مصطفیٰ پہ گیا خالی جھولی خالی پیٹ، لیکن در مصطفیٰ پہ جانے کی دیر ہے کہ قسم با خدا قیامت تک، بلکہ قیامت برپا ہو جانے کے بعد بھی جو شخص ایک مرتبہ در مصطفیٰ پہ چلا گیا، دوسرے در پہ جانے کے لیے اس کو دوبارہ حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس ہستے سے سارے بیٹھے جی نسبتاں آلے تو چلی جائے، لیکن آقا و مولا کی غلامی کی نسبت نہ جانی پائے۔ تو ساری نسبت کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ ہے نا جی، یہ ہماری نسبت ایسی بیٹھے لبیک آلے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لبیکی ہیں، ہم نے کہا یہ تو ہمیں فخر ہے، یہ تو ساروں نے زور لگایا جناب لکھ کے دے دیں، ایک لبیک آلے نے بھی لکھ کے کوئی نہیں دیا۔ ایسی بات ہے، بلکہ ہم بھی لبیک والے اور ہمارے ماں باپ بھی لبیک والے ہے نا جی، انشاءاللہ اسی بھی لبیک والے تو ہمارے ماں باپ بھی لبیک والے۔
ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے بھی لبیک والے اس طرح، اور انشاءاللہ اٹک میں جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اس دن بھی لبیک کا نعرہ لگے گا، انشاءاللہ ہمارے کفن کے اوپر بھی، ہمارے کفن میں بھی لکھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، اور میں وسنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے یہ ہے جی ہماری نسبت، ہم ہیں لبیک کی، ہم ہیں لبیک والے، ہم یوتھیے کوئی نہیں ہے، کیا بات، تسی ہو یوتھیے، تمہاری نسبت ہے۔ دیکھو جی کتنے کوئی بندہ کہتا جی میں فلان لیگی، کوئی کہتا جی میں فلان جالا، کوئی کہتا جناب میں یوتھیا، نہیں ہم ہیں لبیک والے، اور نسبتہ گنوائیے جی اسی استاذوں کے سامنے، آپ بھی بیٹھے کثیر تعداد میں علماء کرام، لبیک والوں کی نسبت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یوتھیے کی نسبت عمران کے ساتھ، نون لیگی کی نسبت نواز اور شہباز کے ساتھ، اور جناب پیپلز پارٹی والی کی نسبت زرداری اور بلاول کے ساتھ، ہم لبیک والی کی نسبت آمنہ گلال کے ساتھ، اور نسبت آسی گلانے ہیں تو تسی گن دے جو، ہم لبیک والے، ہم ہیں ابو بکر صدیق کے ماننے والے صدیقی، صدیقی ہم ہیں یا نہیں جی؟ کوئی یوتھی ہے نہیں کہہ سکتا کہ وہ صدیقی ہے، صدیقی کہنے کے لیے پھر فیض آباد کا میدان لگانا پڑتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان جو سی ہے وہ تھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، تو ہم ہیں صدیقی، ہم ہیں فاروقی، ہیں یا نہیں جی؟ کہ فاروقی جلال علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی صورت میں نظر آیا کہ نہ آیا؟ ہم ہیں عثمانی، اور ہم ہیں حیدری، اور ہم ہیں امام اعظم کے ماننے والے حنفی، اور ہم ہیں مجدد الافسانی کے ماننے والے، اور ہم ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے بریلوی، اور ہم ہیں حسینی، ہم ہیں کربلا کے وارث، کربلا سے جانے والے حسینی، ہم یزیدیت کو گرانے والے، ہم آج بھی عالم کفر کی آگ میں آگ ڈالنے والے یہ لبیک والے، یزیدیت کو گرانے والے لبیک والے، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ لبیک والے، ناموس رسالت کے محافظ لبیک والے، اور انشاءاللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والے، یزیدیت کو انشاءاللہ گرانا ہے۔ اتنی محنت آپ نے ضرور کرنی کہ اب کی بار انشاءاللہ تک کہ ہر ایک پولنگ سٹیشن سے لبیک کا نعرہ گونجے گا، اب کی بار جھوٹ و نوٹ کے ایجنڈا منہ پر نہیں آنے دیں گے، اب کی بار کافرانہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلنے دیں گے، اب کی بار اگر آئے گا تو انشاءاللہ محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ سبھی جنہیں خود منگتے، جنہیں کمینہ دے کول خود کچھ نہیں، یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے بھی یہاں بڑے بڑے سیاسی کٹ کاٹ والے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جناب، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھو کہ صادق الامین بھی بندہ تب بھی ہوتا ہے، سچا وہی ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہو، خالی نام رکھنے سے جو سی ہے وہ بات نہیں بنتی، تو اس واسطے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو آج وقت ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فتنے جو رات اندھیری کالی گھٹا کی طرح چھا جائیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے فتنے ہیں؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ذوف، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بیماری آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو، اور حضور نے فرمایا کہ ایسا افلاس، ایسے بھوک، ایسا فاقہ آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو۔ تو آج سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ اٹھیں اور سینہ تان کے ہم میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ جب رسول اللہ کا چمکتا دین تخت پر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ کانفرنسز، یہ جتنے بھی محفل میلاد شریف ہیں اور جتنے بھی ہماری کانفرنسیں ہیں، جتنی بھی ریلی ہیں، یہ ہمارا آنا، آپ کا آنا، یہ محفل سجانا، یہ سب کچھ اس لیے کہ آقا و مولا کا چمکتا دین جو ان سے وہ تخت پر آئے، ٹھیک۔
تو اگر آقا و مولا کا دیکھو جی یہ کس طرح ممکن ہے، نیچے تو 20 کروڑ مسلمان بیٹھے، اوپر جو ہے وہ کافرانہ نظام چاہ رہا ہے، نیچے سارے ممتاز حسین قادری صاحب کو اپنا ہیرو ماننے والے بیٹھے، اوپر حاکم جو ہے وہ ممتاز قادری کے قاتل بیٹھے، نیچے سارے کہندے ہیں جی ہم آقا و مولا کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان بھی قربان ہے، اوپر جو ہے وہ منکرین ختم نبوت بیٹھے، جتنی پارٹیاں نے جتنی بھی ہیں نے ان سب کے سب نے عقیدہ ختم نبوت دا جو ترمیم والا بل ایسی اس دوتے سارے نے دستخط لے، سب کے سب نے جون سے ہیں وہ دستخط کیے۔ آج ہے جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ ان ساڑھے کو موجود نہیں ہے، میں نے یاد نہیں رہا اس وقت جو ہے نا کاغذات نامزدگی اور کاغذات نامزدگی جس وقت تک کوئی انسان امیدوار جب فل نہیں کرتا نا پورا وہ بھرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کا فارم جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا۔ اب اوپر سے لے کر ظاہری گل ہے وزیر اعظم بھی وہی بنے گا نا جو ایم این اے کا الیکشن جیتے گا، اب اوپر سے لے کر چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، چاہے وہ وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک جنرل کونسلر تک کوئی بھی انسان اس وقت تک ملک پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا جس وقت تک کہ وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ جمع نہ کروا رہے۔ آج جن لوگوں نے آپ میں سے کاغذات نامزدگی دیکھے ابھی بلدیات آ رہے ہیں کینسل ہو گیا، کتنے لوگوں نے دیکھے نہیں جی بلدیات کاغذات؟ جن لوگوں نے دیکھے نا کاغذات نامزدگی جنہوں نے قائف ہوندے ہیں پہلے لفظ تو لے کے آخری لفظ تک سارے کا سارا انگریزی میں، صرف اس میں ایک عبارت عربی میں ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہے ایک علیحدہ صفحہ پورا اور لکھا ہے ڈیکلیریشن آف دی فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ۔ اب اس کے اندر ایک عربی میں عبارت ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھیں گے، ولدیت لکھیں گے، نیچے عبارت یہ ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ جس وقت تک یہ حلف نامہ آپ جمع نہیں کروائیں گے اس وقت تک آپ ملک پاکستان میں ایم این اے کا آپ کسان کونسل جنرل کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ہم دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس یہ جو حلف نامہ ہے کیا یہ نون کی وجہ سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں لبیک والوں نے کیا کیا، ہم نے کہا چلو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آج اگر آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی یہ عبارت آج چمک رہی ہے، آج اگر ایم این اے سے لے کر کسان کونسلر جنرل کونسلر لیڈی کونسلر تک اگر کوئی انسان اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گا تو وہ بغیر حلف نامے کے جمع نہیں ہوگی۔ تو آج عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ آج کاغذات نامزدگی کے اندر اگر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو وہ نور کی وجہ سے نہیں، وہ کاف ایم پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں، نہ وہ تحریک انصاف کی وجہ سے۔ آج اگر یہ عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ چمک رہا ہے تو وہ صرف اور صرف لبیک یا رسول اللہ کی بولوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے ان دنیا داروں نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ کوئی ہے آپ میں سے آج تک جنہیں ساڑھے بڑے گزر گئے اگر وہ بھی پلے تو آقا و مولا کے نعلین کے ٹکڑوں پر؟ آج اگر اسی کھا رہے ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ بھی آقا و مولا کا نعلین کا صدقہ، اور قیامت تک ہماری اولاد نسلوں کا ایک ایک بچہ اگر پلے گا تو وہ بھی آقا و مولا کے نعلین کے ٹکڑوں پہ پلے گا۔ ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ کسی ایم این اے ایم پی اے صدر وزیر اعظم تھانے دار اے سی ڈی سی کے نام کے نہیں ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر دانے ہیں تو وہ آقا و مولا کے نام کے۔ یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرات شریف والے آپ نے لکھا ہے یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے گن جاتا ہے۔ تو پھر اسی کھاندے کنہ دے نہ دیں جی، تو پھر نظام کس کا لے کر آنا ہے، تو پھر صدائیں کس کو دینی ہے؟
یہ بھی ہمارے بزرگ بتا گئے. ہاں جی دنیا داروں کو سدائیں دیں گے, دنیا دار کیا دے سکتے ہیں؟ یا سرور دی رحمت عالم, یا سرور دی شاہ عرب رحمت عالم, دل سے دے یہ صدا اور بھی کچھ مانگ. بزرگ کہتے ہیں کہ دینی ہے تو آقا و مولا کو صدا دو, پھر اور بھی کچھ مانگ. اور سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ. اور ہر چاند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول, کس کس کا دامن کشکول بانڈا آقا و مولا نے بھرا ہے. جی ہاتھ کھڑا کرے. ہر چاند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن اب ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ نہیں. آقا و مولا کے صدقے سب کچھ ملا ہے. پھر ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں, اس لیے سینے کے اندر دل ایک ہی ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس اتنے سے دل کے اندر محبت جون سی ہے وہ ایک ہی ہستی کی آ سکتی ہے. فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کی محبت جون سی ہے وہ بسانی ہے. اگر دنیا میں محبت کرنی ہے تو پھر آقا و مولا کے ساتھ, جن کی وجہ سے آپ کے چہرے بھی چمکیں گے, جن کی وجہ سے آپ کو ایمان ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, یہ عزتیں ملی. حضرت تشریف فرما, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا, پوری دنیا میں اگر ہماری سارے لوگوں کی اگر شکل سلامت ہے نا, کوئی ایک بندہ جو یہ کہے جی نمازوں کی وجہ سے, حج کی وجہ سے, زکوٰۃ کی وجہ سے, تہجدوں کی وجہ سے, زہد کی وجہ سے, پرہیزگاری کی وجہ سے, نہیں, میری اور آپ کی پوری دنیا کے لوگوں کی اگر شکل سلامت ہے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, اگر آج ہم صحیح سلامت ہیں تو یہ فقط آقا و مولا کے نعلین کا صدقہ ہے. وفاق کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا. وفاق کرنی ہے تو اس ہستی کے ساتھ کہ قیامت تک جو ہماری اولاد و نسلوں کو بھی ایمان اور عشق مصطفیٰ سے خوشبو سے مطلب فرما دیں گے. وفاق کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جو قبر کی تاریکیوں میں آ کر نور کے چشمے بہانا جانتے ہیں. وفاق کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جو پل صراط سے ہمیں پار کروائیں گے, گرمی معاشر میں بھی ہمیں جون سے وہ سینے لگائیں گے, اور پھر پل پار کروا کر جنت کا دروازہ کھلوا کر. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو دوزخ کے گڑھے تک پہنچ چکے ہوں گے, پوچھتے جو پکڑ کر نکال کر آقا و مولا جنت کا دروازہ کھلوا کر مجھے اور آپ کو جنت کے اندر داخل کروائیں گے. تو پھر بہت بڑے کسی شاہی محل کے اندر آج آپ چلے جائیں, یا پہلی باری تسی اتنا جلوہ دیکھو سارا کچھ, تو انسان ایک باری حیرت کے اندر آندا ہے. تو جدو آقا و مولا کی زیارت بھی ہو جانی اور جنتی محلات کے اندر آقا و مولا نے مجھے اور آپ کو یہ داخل فرما دینا, تو پھر بتاؤ کہ اس دن حیرت کی بھی انتہا ختم ہو جانی, حیرت خود بھی حیرت میں پڑ جائے گی. تو پھر جنت کے اندر جو درخت ہوں گے نا, اس طرح جب ہم نے دیکھنا تو وہ درختوں سے جو بلبلیں اوڑے ہوں گی نا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, تو ہم لوگ جنت میں کھڑے ہوئے حیرت زدہ, یہ کیا ہو گیا. تو وہ بلبلیں ہمارے ساتھ کس طرح مخاطب ہوں گی. وہ بلبلہ کہیں گی ہاں وہ لبیک آلے ہو, تسی حضور آستت کڑی لوائی سی, اوکھے ویلے تسی پرچے کٹوائے سن, کبھی اٹک کی جیل میں, کبھی اڈیالہ کی جیل میں جا کے تم نے لبیک کے نعرے لگائے تھے, کبھی بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا, کبھی مدرسہ بند کرایا, کبھی مسجد بند کرائی, کبھی کاروباری مراکز کو چھوڑا, کبھی بیوی بچے چھوڑے, اور جناب جان تھیلیوں پر رکھ کر فیض آباد کلاشنکوفوں کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے لبیک کے نعرے لگائے تھے, تم نے پرچے کٹوائے, تم نے اپنے اوپر 4 شیڈیول لگوائے, اپنی نظر بندیاں کروائی, اپنی ضلع بندیاں کرائی. تو پھر بلبلیں کہیں گی کہ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے. سمجھو نا جی, جو جنت کے اندر بلبلہ ساڑھے میں مخاطب ہوں گیا, بلبلیں کہیں گی کہ ہاں جی اب پتہ لگا نا آقا و مولا کے لیے تم نے قربانی دی, مارے کھائی, تو آج آقا و مولا نے آپ کو کیا نوازا کہ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے. حیرت میں نہ پڑ, اب ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. تو اس کے بعد میں نے اور آپ نے کیا ماننا, بس اپنی عجز, اپنا انکساری ہم نے جون سی ہے وہ شو کرنی. ہم نے تو یہی کہنا جی اب ہم نے اور کیا ماننا, ہم اور چاہتے کیا ہیں. تو پھر ہم نے بھی یہ کہہ دینا کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ. دسو بھئی لبیک والے سارے بھرے نہیں بیٹھے جناب, جھولیاں بھری بھی نہیں ہیں لبیک والوں کی. آخر مورخ یہ بات بھی تو لکھے گا کہ ملک پاکستان میں, اس دنیا میں وہ بھی دور تھا کہ جب گٹر کے ٹھکنے کے اوپر ایمان کے سودے ہو رہے تھے.
جب 1,000 کے نوٹ کے اوپر خدا کی قسم لوگ حلف اٹھا کر منکرین ختم نبوت اور ممتاز قادری کی قاتل جماعتوں کی حمایت کر رہے تھے، اس دور میں صرف اور صرف ملک پاکستان میں ایک جماعت تھی جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ تھا۔ ان کا 10 سال کا کارکن بھی ہزاروں لاکھوں اربوں روپے دے کے جو ہے وہ بھی نہ خریدا جا سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی 1 صدی ہوگی آپ کو دنیا سے گئے، لیکن اس وقت بھی کوئی ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہو؟ ہم میں سے تو کوئی جون صاحب وہ بریلی شریف بھی نہیں شاید گیا ہو۔ تو جتنے آپ لوگ بیٹھے جو بھی نعرہ لگائیں گے کچھ دیر کے بعد، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کی 3-4 کتابوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صدی گزر گئی اور قیامت تک جب کبھی بھی عشق مصطفیٰ اور آقا و مولا کے محبت کے تذکرے چھڑیں گے، جب کبھی بھی عشق و محبت کا نعرہ لگے گا تو آگے ہمیشہ حضور کی غلامی کی برکت سے اعلیٰ حضرت کا ہی نام آئے گا۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ آگے نام کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن لوگوں کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہے تو یہ وہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ آپ کے دور میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، عطر بخاری اس کا نام تھا، اور بہت زیادہ اس کی اپنی شعر و شاعری بھی ایسے تھے، دیوان بھی تھے، کتاباں بھی۔ لیکن جدو جس کو گل سمجھ آ گیا تو آ جاتی ہے، لائبریری کے اندر بیٹھے اپنے سارے شاگردوں کو اس میں بلا لیا، اس کے اب اس طرح کرو کہ میری جتنی بھی کتابیں ہیں، میرے جتنے بھی دیوان ہیں، جتنے بھی میری کتب ہیں، سارے اتار لیجئے، اتار کے اس کے سامنے یہ جمع کرو، پنڈا بنا کے نہ پیک کرا لیا، بند کرا لیا۔ انہوں نے کہا جناب ان بگیاں دیتے گڈیاں دیتے لوڈ کرو تو سیدھا چلو علامہ اقبال صاحب کے ساتھ۔ چلتے چلتے علامہ اقبال صاحب کے ساتھ جا کر پہنچا، ان کی بارگاہ میں بیٹھا، حاضر خدمت ہوا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا جناب کس طرح آنے ہوئے؟ تو جا کے عرض کرنے لگا کہ جناب بات یہ ہے کہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میرے یہ سارے دیوان ہیں، ساری کتابیں ہیں، ساری شعر و شاعری، جناب یہ سب کا سب کچھ آپ لے لیں، ان کے اوپر آپ اپنے نام لکھوائیں، چھاپے خانوں سے کتابیں چھپا دیں، میری زندگی کی ساری جمع پونجی آپ لے لیں، بدلے میں مجھے صرف اپنا ایک شعر دے دیں۔ علامہ اقبال صاحب مسکرایا، آپ نے فرمایا مانگو کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کی محمد سے فاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب آپ کو پتہ نا ہمارے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کہ جدوں جے حضور دے غلام نے نا انہاں دے کول جاؤ تے کدے بھی خالی جھولی نہیں واپس لوٹا، لیکن ہن تے میچ تے پہ گیا، گل تے آ گئی بڑی جناب۔ علامہ اقبال صاحب بھی جناب اس طرح حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے آئیں، دیوان لے آئیں، کتابیں لے آئیں، جو کچھ شعر و شاعری کی وہ بھی لے آئیں، سارا کچھ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی بھی کتابیں اٹھائیں، جتنی میری جمع پونجی ہے یہ بھی لے جائیں، اس کے علاوہ جتنی میرے پاس دولت ہے وہ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے قدموں پر رکھ دیتا ہوں، لیکن بدلے میں اگر آپ یہ ایک شعر کہیں یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو وہ بھی بندہ اتنا متاثر ہوا، انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے، وجہ سنیں۔ تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وجہ سے آج اقبال ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ محمد سے فاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور یہ ایک ہی تو شعر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے کامل یقین ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں اقبال ہو رہی ہے، قیامت تک اگر میرا نام زندہ ہے تو وہ شعر کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ کل اگر قبر کی تاریکی میں بھی مجھ محمد اقبال کی بات بنے گی تو وہ بھی اس کی وجہ سے، اور کل اگر گرمی معاشر میں اور جنت کا دروازہ کھول کے مجھے جنت کا ٹکٹ ملے گا تو وہ بھی اس شعر کی وجہ سے۔ کہہ جی کی محمد سے فاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے شعر جو ہے کوئی اتنا سوکھا کوئی نہیں ہے، مشکل ہے،
لیکن جس بندے کو ایک بھی آتا ہے تو اس کو یہ ضرور آتا ہے. تو یہ آخر بارگاہ مصطفیٰ میں اتنا مقبول تو ہے نا. یہ تو کتنے ہم لوگ بھی مولوی ہیں، آپ بھی مولوی ہیں. کسی بندے کو اپنی مقامی تو کھڑا کریے نا جناب، 15 جامع مسجد کے خطیب حضرات کے نام بتا دیں، 10 کا بتا دیں، نہیں بتا سکیں گے. لیکن بتائیں جی، اور 15 مرلے دے مسجد ہے، مسجد رحمت اللہ عالمین، اور بندہ بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہے، تنخواہ ہے 15,000. لیکن یہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی یہ دلیل ہے کہ پوری دنیا میں آج خادم حسین رضوی ہو رہی ہے کہ وجہ سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. علامہ اقبال کہتا نا کہ یہ اپنا زور نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں ساڈا سائز کوئی نہیں، گلتے مالکان دیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا. آپ فرماندے سن امیر المجاہدین، آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے یہ نہ دیجیے، آپ فرماندے سن کہ میں جسمانی میری قوت یہ ہے، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے سن کہ میری جسمانی قوت یہ ہے کہ گرمیوں میں شدید مجھے پیاس لگی ہو نا تو خالی 5 فٹ دور پانی دا بھریا گلاس پیا ہوئے، آپ فرماندے سن کہ میں وہ اٹھا کر پانی پی کر میں اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. جسمانی قوت یہ ہے کہ آپ فرماندے سن کہ میں تو جسمانی قوت میری اتنی ہے کہ میں معذور ہوں، میں ہل نہیں سکتا. آپ نے خود فرماتے تھے، آپ فرماتے سن میں تو وہ ہوں کہ 5 فٹ کی دوری پر گلاس اٹھا کر پی کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. لیکن بتاؤ کہ وہ ہستی جو 5 فٹ کی دوری پر گلاس اٹھا کر اپنی پیاس نہ بجھا سکی، لیکن شخص سے لے کر غرب تک پوری دنیا میں بیٹھے ایک ایک مسلمان کو امیر المجاہدین نے عشق مصطفیٰ کے جام کے پیالے بھر بھر کے پلائے کے نا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی بات تذکرہ چھڑا عشق و محبت کا تو سنے جی کیوں. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی گزاری 1.5 مرلے کے مکان میں. کتنی جی؟ آج بھی آپ کا حجرہ مبارک موجود ہے. 1.5 مرلے کا مکان سی بریلی شریف کے اندر. تو اس وقت کے حاکم، اس وقت کے انگریز اور جناب آگے بستے بھر کے، اور اس بستے کے اندر رجسٹریاں نام کروا کے لے کر آئے. قریب 100 مربع زمین تھی. اعلیٰ حضرت میں آگے کہنے لگے کہ جناب آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں. تو بس بات اتنی ہے کہ زندگی کا زیادہ حصہ آپ بزرگ ہو گئے، زندگی کا زیادہ حصہ آپ نے 1.5 مرلے کے مکان میں گزار دیا. تو جناب ہم آپ کو زمینیں دیتے ہیں، آپ مدارس کی چین بنائیں، بڑی بڑی مساجد بنائیں، اور یہ 100 مربع سے زائد زمین ہے، ہم یہ بھی آپ کے نام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وزارت چاہیے، کوئی آپ کو کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، پیسہ چاہیے، بادشاہت چاہیے، انگریزہ نے کیا جناب اسی وہ بھی تانوں دین واسطے تیار ہیں. جیسے ابھی ہمارے مرکزی امیر حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب دے کول گئے نہیں سارے جناب، تو گڈیاں بھر کے پیسے بھر کے محکمہ اوقاف دی جناب وہ کہہ رہے سن چیئرمینی تسی لے لو روح لال دی، اوقاف کے اندر سیٹیں آپ لے لیں، مسجدیں آپ لے لیں، این او سی آپ لے لیں، زمینیں ہم دیتے ہیں، مدرسے ہم دیتے ہیں. بدلے میں چاہتے کیا ہو؟ بس بدلے میں آپ اس طرح بات نہ کریں کہ جیسے آپ کے بزرگ بات کرتے تھے. آپ ناموس رسالت کی ایسی بات نہ کریں. آپ جناب فرانس کو بھول دیں، کیونکہ فرانس جون سے ہے وہ یورپی یونین میں ہے، فرانس کو چھوڑیں گے. 27 ممالک اور جون سے ہیں یورپی یونین کے، وہ بھی جائیں گے. کئی بلین کی ٹریڈ ہے جناب، برآمدات ہیں، وہ بھی جاتی رہیں گی، درآمدات جاتی رہیں گی. آپ جناب وہ بات نہ کریں. آپ نے کہا نہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو. اعلیٰ حضرت کول آئے، انہوں نے کہا جناب سب کچھ لے لیں. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے چاہتے کیا ہو بدلے میں؟ انہوں نے کہا جناب بس اتنی سی بات ہے کہ آپ جس طرح اپنے نبی کی غلامی کا درس دیتے ہیں نا لوگوں کو، آپ ہم انگریزوں کی بھی کوئی محبت کا درس تو دے دیں. آپ نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا ہے. تاریخ 7 جملہ آپ نے فرمایا ہم ان بزرگوں کی اولادیں ہیں. بھائی یہ بات میں سمیٹ رہا ہوں، آپ کن کی اولادیں ہیں اور کن کے بچے. ہم بیٹھے سنے جی، ہم اعلیٰ حضرت امام احمد کی فکر کے بیٹھے نا جی، اس لیے تو ہم بریلوی ہیں. تو ہمارے بزرگ کون ہیں کہ جناب سب کچھ انہوں نے دیا،
بدلے میں تاریخ 7 جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا او کافرو سنو، یہ 100 مربع زمین نہیں اور جناب ملک ہندوستان کی بادشاہت نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت شہنشاہت، کئی 100 مربع زمین اور پیسوں کے انبار تم مجھ احمد رضا کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دو. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں اپنے محمد نبی کے دین کے ساتھ ایک لمحے کے لیے غداری اور بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ میں بے وفائی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت. حضرت شیخ الحدیث امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلم شریف والے، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے والد گرامی حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلار شریف والے. آپ نا حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس طرح موجود سن. ایک بندہ آیا باہروں انگلینڈ تو بڑا تازہ بڑا امیر زیادہ سی، وہ آیا تو جناب جہاز کے اوپر نا اس وقت کی سب سے قیمتی ترین گاڑی وہ اپنے ساتھ امپورٹ کر کے لے کر آیا. جہاز کے اوپر قیمتی ترین گڈی جناب لوڈ کر کے لے کے آیا. پیرا نال آ کے جب ملیا نا تو ساتھ اس نے جناب وہ گاڑی کی چابی بھی دی اور کاغذ بھی دیے. اس اے سمجھا کہ ٹھیک ہے پیر صاحب ہیں، لیکن دنیاوی پیر فقیری جو آج کل جیسے چل پڑی، جیسے پیسے والے مرید ہونا تو انہاں واسطے راستے بھی علیحدہ نے تو انہاں واسطے لنگر بھی علیحدہ نے. تو ساڑھے جے کوئی چلا جائے تو دھکے کھا کے تو آخر میں کہتے ہیں یہ پانی والی دال کھا لیں، یہ لنگر ہے بڑا برکت والا. ٹھیک ہے، تو اس کا جناب یہ تو دنیاوی سلسلہ ہوگا. تو اس کا پیر صاحب یہ گاڑی ہے، آپ مریدوں کو تربیت فرما رہے سن. تو کہنے لگا کہ جناب یہ میں دنیا کی قیمتی ترین گاڑی لے کر آیا ہوں، یہ چابی آپ لے لیں اور یہ کاغذ آپ لے لیں، گاڑی جناب حاضر خدمت ہے. پیر صاحب مسکرایا. آپ نے فرمایا یار ایسے فقیر بندے ہیں اور ہماری خیرات براہ راست مدینہ پاک سے لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا سامنے گڈیاں شڈیاں سمجھ ہی کوئی نہیں آندی، تسی یہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تانوں نصیب کرے، فقیر بندے ہیں تانوں دعا دیواں گے. اس بندے نے یہ سمجھا 2-3 مرتبہ جب اس نے اصرار کیا، اس نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب کا اندروں دل ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں. اس کے نہیں جی پیر صاحب بس ٹھیک ہے، یہ گاڑی کی کاغذ آپ رکھ لیں، چابی رکھ لیں، پھر میں آؤں گا ملاقات ہوگی. وہ بندہ نکل گیا. پیر صاحب نے پیچھے بلایا اپنے خلیفہ نو. آپ نے فرمایا کہ لے جو کاغذ بھی تے چابی بھی فلاں لے جا. بندہ جا رہا ہے، اس نے کہا جناب یہ کاغذ لے لیں، یہ چابی لے لیں. پیر صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی نصیب کرے، آپ گاڑی لے جائیں، ہم ایسی چیزیں نہیں لیتے. تو جدو بندہ جا رہا سی نا خلیفہ گیا، اس جناب جدو چابی تے کاغذ رکھے نا اس دی تلی دے، تو بندہ جناب آپ پہ تو بار غصے میں آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پیروں کو ضرورت نہیں ہے تو نہ صحیح. انہوں نے کہا جناب لیکن پیروں کو جا کے یہ بتا دو کہ پیر صاحب آپ کو ہمارے جیسا بھی مرید اور عقیدت مند نہیں ملنا کہ انگلینڈ سے آئے یا دنیا کی قیمتی ترین گاڑی لے کر آئے. موقع آپ نے بڑا چھوڑ دیا. اور جو خلیفہ ایسی نہ نسدہ آیا، اس کے پیر صاحب چابی میں دے دیتی، کاغذ میں دے دیتے، گڈی ہو لے گیا، جاندے ہو گالوں بڑی کر گیا. کیا ہے جناب جا کے پیران نے دسو پیر صاحب ساڑھے جا عقیدت مند ساڑھے جا مرید نہیں ملنا. پیر صاحب مسکرا. آپ نے فرمایا کہ بھاگ کے جاؤ، اس کو کہو کہ جاؤ انگلینڈ اور پوری دنیا چھان مارو، تمہیں بھی ہمارے جیسا پیر کوئی نہیں ملنا. اب یہ خوشبو چلتی مسجد رحمت اللہ علیہ ہمارے امیر المجاہدین کے پاس پہنچی. وہاں سے بریلی کے حجرے سے چلی اعلیٰ حضرت سے منتقل ہوتی امیر المجاہدین کے پاس پہنچی. آپ کیا فرماندے سن؟ آپ فرماندے سن کہ آج ساڑھے نال کھلو جاؤ، کل تانوں ساڑھے جہاں بھی کوئی نہیں. آپ فرماندے تھے کہ قیامت تک ہمارے اوپر کوئی بندہ 1 روپے کے لیے جو ہے نا وہ انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. اس واسطے آج تحریک لبیک پوری آب و تاب کے ساتھ یہی محنتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تحریک لبیک آج میدان عمل میں ہماری یہ ولین ذمہ داری ہے کہ اسی نظام مصطفیٰ کے لیے ہم کھڑے ہوں. اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ بتائیں ہندوستان سے ہندو آئیں گے، اسرائیل تو جناب آئیں گے، یہودی آئیں گے، کوئی انگریز آئے گا، کوئی نصرانی آئے گا، کون آئے گا؟ آج اگر آپ لوگ بھی نہیں کھڑے ہوتے، مسلمان دور ہے. میں ایک آپ کو بالکل ایک مثال دے کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. مسلمانی کیا ہے یہ یاد رکھیں، اپنے جذبات ہم نے سرد نہیں ہونے دینے. اللہ نہ کرے کہ ابھی ہمارے سامنے بیٹھے کوئی مقدس اوراق کسی کے ہاتھ سے چھوٹے وہ نیچے گر جائیں. دسو بھی ساڑھے اندر ایک دم اس طرح جھٹکا لگے گا نہیں لگے گا؟ کرنٹ لگے گا نا. یہ جو کرنٹ ہے، یہ جو جھٹکا ہے، یہی مسلمانی اور یہی ایمان کی دنیا. جدو مک جائے گی تو پھر یہی ہوئے کہ جناب اسلامی ٹچ دے دیں. ٹچنگ والی تو گل ہی کوئی نہیں ہے نا جی. اس لیے
آقا و مولا کے جو غلام ہیں ان کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تو تقریر کا آغاز ہی یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. نہیں، حضور کا غلام یہ نہیں ہوتا. ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے رب کی یاد آ جائے. بندہ بیٹھا دنیا میں اٹک میں بندہ بیٹھا ہو، بندے کا چہرہ آپ اٹک میں دیکھ رہے ہیں تو رب کس طرح یاد آ رہا ہے. یہ حضور کی غلامی کا یہ فیض ہے. بتاؤ جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھاں بندیاں دے اندر 2 نومبر کی کانفرنس ہے، سٹیج سجا ہوا ہے اور بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث حضور کے غلام سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں. سنی حضور کے غلام سارے چمکتے چہرے والے، لیکن ان ساروں کے درمیان میں لاکھوں کے مجمع میں امیر المجاہدین کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. تو عشق مصطفیٰ کی ایک اپنی خوشبو ہے، ایک اپنی جون سی ہے وہ مہک ہے. اس چیز میں آپ نے نہیں پڑھنا. آقا و مولا نے فرمایا کہتے ہیں نا مولوی ملک کس طرح چلائیں گے، مولوی ملک کس طرح چلائیں گے. جدو میں نے نوکری تو کٹیا 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس کی نوکری کی ہے. میں نے جدو کٹن لگے نا اس تو پہلے بھی نہ کہا نہیں جناب آپ ذرا سا ہلکا بیان دے دیں. اور جس ٹائم نکالنے لگے آج بھی وہ شاہ صاحب ڈی ایس پی گجرانوالہ میں موجود ہے، ایس ایس پی بھی موجود ہے. میں نے کہنے لگے کہ جناب آپ کی بیٹیاں بھی ہیں تو آپ حق حلال کمائی، آج تک ہم نے 1 روپیہ حرام کا نہیں لیا. تو نوکری چلی جائے گی تو کھائیں گے کدھر سے، روٹی کدھر سے پکے گی، بچوں کی تربیت کے مراحل جو ان سے ہیں وہ کس طرح طے ہوں گے. تو اس وقت ہم نے کہا کہ اگر اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے. اگر آئی ایم ایف ہمارا ملک چلا سکتا ہے، اگر ورلڈ بینک ہمارا ملک چلا سکتا ہے، اگر واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس ہمارا ملک چلا سکتا ہے، بتاؤ جی پھر رسول اللہ کا چمکتا قرآن اور حدیث ہمارا ملک نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. آقا و مولا نے فرمایا کہ تمام خزانوں، تمام کائنات کے خزانوں کی کنجی آقا و مولا کے دست کے اوپر ہے. بانٹنے والے تو حضور خود ہیں، بانٹنے والے تو حضور خود ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جون سے ہیں وہ انشاءاللہ غلے بھی بھر جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا. چھوٹی سی مثال ہے کہ اس وقت حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اب وقت کے سلطان ہیں اور وقت کے بادشاہ ہیں، تو آپ کے دور میں کیا ہوا؟ آپ کے دور میں یہ ہوا کہ جناب قحط پڑ گیا اور کسی کے لیے ایک بوند جو ہے وہ پینے کے لیے قطرہ نہیں تھا اور زمین بنجر ہوگی. جی فصلیں لائیں سن وہ بھی جناب ساری برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں. اب پریشان ہے. حضرت بختیار کاکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پریشان جو بیٹھے ہیں. حاکم تو ہوتا ہی وہ ہے، مسلمانوں کا حاکم وہ ہوتا ہے جس کی پشت پر براہ راست آقا و مولا کا اپنا دستخط موجود ہوتا ہے. آقا و مولا کی براہ راست رہنمائی ہوتی ہے. آپ جناب جب رات کو سوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا میرے نصیب جاگے، آقا و مولا میری خواب میں تشریف لے. تو کیا حضور نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ التمش آپ نے پریشان نہیں ہونا، فلاں مقام ہے فلاں جگہ ہے، آپ ادھر جائیں اور آپ ادھر کنواں جو ہے وہ کھدوائیں اور کنویں کے بعد وہ پانی اتنا ہوگا کہ وہ آپ کے جانوروں کے لیے بھی، آپ کی فصل کے لیے بھی اور تمام عوام کے لیے بھی وہ کافی ہوگا. آپ جیسے اٹھے تو آپ نے ایک دم جو سب سے سیاح آپ کا خلیفہ ہے ایسی نا آپ دا وزیر مشیر، آپ نے کہا جناب بھاگیں پیر و مرشد کے پاس، ان سے پوچھیں کہ آپ کا مولا نے حکم فرمایا تو فوراً مجھے ان سے بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح میں نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جناب بد بھی نہ ہو جائے. بتائیں نکلنا کس طرح. خوشی کی بھی انتہا تھی. تو جناب وہ جناب وزیر ایسے نہ گھوڑے پہ بیٹھا اور پوری رفتار کے ساتھ وہ نکلا. ابھی نکلا ہی تھا، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا تو نکلتے ساتھ وہ واپس آ گیا. تو سلطان التمش نے پوچھا بے چین سی بے قرار سے اس کے اوئے تو پیروں دے کول گیا کوئی نہیں، پوچھا کوئی نہیں. اس نے کہا جناب پوچھنا کیا تھا، میں محل سے تھوڑا ہی باہر گیا ہوں تو حضرت بختیار کاکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کدال لے کے وہ کنواں کھود رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ التمش کو کہو سلطان کو کہ آپ کا مولا نے جو خواب میں حکم فرمایا فوراً نفری لے کر کنواں کھودنا شروع کر دو میرے ساتھ. اور بہت سی ایسی مثالیں حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب اٹھا لیں اور حضرت صاحب اٹھا لیں اور جتنے بھی مسلمان حاکم زمان ہیں آقا و مولا براہ راست. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آج بھی اس کائنات کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ خود اپنی کچہری میں فرماتے ہیں. لیکن ضرورت کیا ہے کہ آج ہم اپنی جند جان ساری موقع چھوڑ کر آج سب کچھ جون سا ہے وہ در مصطفیٰ کی طرف ہم لے جائیں. یہ تو یہ جو تماشے لگے اور آج کا جو وزیر اعظم بنا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے ابھی بیان دیا اس کے جناب فرانسیسی صدر میکرون جو گستاخان رسول کا سرغن ہے، اس نے کہا جناب میں میکرون جو ابھی دوبارہ الیکشن کے بعد جیت گیا،
ہمارا ملک پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے خواہش مند ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جو ڈکلیئر جناب سند یافتہ گستاخ رسول ہیں، تو اگر تم ان کے ساتھ چلنے کے لیے پابند ہو، یہ تمہاری فکر ہے۔ لبیک والوں کے امیر مجاہدین نے وہ تربیت فرمائی ہے، انشاءاللہ لبیک کی حکومت آنے کی دیر ہے، سب سے پہلے لبیک والے گریٹ بلڈر اور میکرون کا سر لیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ نبی کی ایک سزا نبی کی ایک سزا بات ختم ہے، بات اتنی سی آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے، آپ کم سے کم اس سے اتنا تو پوچھیں جناب آپ اتنا نام ہے، 6 سیٹوں پہ کھڑے ہو کے آپ الیکشن جیتتے ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زائد خاکے بنے ہیں جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، جو ویسے گستاخیاں ہوئی وہ تو علیحدہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے بغیرت لوگ آقا و مولا کے غلام نہیں ہو سکتے؟ تسی صدر وزیر اعظم ہو، آقا و مولا کے خاکے بنا کر چھاپ کر، خدا کی قسم کافروں نے فٹ پاتھوں کے اوپر رکھ کر پوسٹر رکھ کر 1-2 پاؤنڈ ڈالر کی قیمت کے اوپر وہ بک رہے ہیں، اور یہاں کے حاکم زمانہ جناب بڑے بڑے محلات جناب ایسیوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں حاکم؟ پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ حضور کے خاکے بن گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ اتنی بات تو کریں، بتائیں کہ آپ نے آقا و مولا کی قیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا کیا، آپ نے رسول اللہ کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ آج اگر میں اور آپ سر اٹھا کے جی رہے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا کریڈٹ، اس کا اگر سارا سہرا جاتا ہے تو وہ ہماری ماں، پھر ہماری بہنیں، پھر اگر شادی شدہ ہیں بیوی، اگر صاحب اولاد ہے تو بیٹیوں کے سارا ہے۔ ایسی بات ہے جی، جس دی گھر والی یا دیاں یا ماما جنہ دی غیرت والی نہیں ہوتی تو جتنا بندہ جڑا ہے نا تو اس کا سر جڑا جھک جاتا ہے، ایسی بات ہے۔ بتاؤ جی کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہماری بہن نہیں ہے؟ 8000 دن ہونے کو ہیں، قریب 20 سال ہو چکے امریکی کافروں کی جیل میں، اور اب بتاؤ کہ ان کو کس نے چھڑانا ہے؟ 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 9 لاکھ فوج ملک پاکستان کی ہے، پھر ایران، پھر افغانستان، پھر آگے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پھر ترکی، پھر مراکش، پھر اوپر مصر، پھر شام، پھر ادھر آ جائے بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ 12 ملک میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ خدا کی قسم ان 12 ملکوں کی فوج، چونکہ یہ فوجی علاقے اس لیے میں بات کر رہا، 12 اسلامی ممالک کی فوج ملا لے تو 50 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 1.5 کروڑ مسلمان اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے جی، 150 کروڑ مسلمان، 1.5 ارب سے زائد مسلمان کو 12 ممالک کی فوج یہ ہے، ٹھیک ہے جی، 44 ممالک کی فوج علیحدہ، 150 کروڑ مسلمان علیحدہ، یہودیوں کا ملک اسرائیل اتنا سا ہے، اور ایک ہی ملک ہے پوری دنیا کے نقشے پہ یہودیوں کا ایک ملک ہے اسرائیل اتنا سا۔ فوج کتنی ہے؟ 1,70,000، تو قبلہ اول ان کی گرفت میں۔ اپنے پیر و مرشد کا، سب پیروں والے بیٹھے ہیں نا جی، بتائیں اپنے پیر و مرشد کا آپ تبرک اگر آپ کے پاس کوئی ہے، ہمارے پاس بھی میرے مجاہدین کے ہیں، اگر تواڈے کول کوئی تبرک ہے تو تسی اپنے پیر و مرشد کا تبرک کسی کافر نو دے سکتے ہو؟ اب بتاؤ کہ کیا مسجد اقصی شریف آقا و مولا کے تبرکات میں سے نہیں ہے؟ تمام انبیاء کرام نے حضور کی ابتدا میں وہاں نماز پڑھی، آج بھی وہ مسلے، آج بھی وہ مسلح، آج بھی وہ مقام، وہ صفحے موجود ہیں جہاں انبیاء کرام کھڑے ہوئے، جہاں آقا و مولا نے امامت فرمائی۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارے نبی کا تبرک جو ہے وہ بھی یہودیوں کے شکنجے میں۔ تو بتاؤ جی مسجد اقصی کی بہاریں کس نے لوٹانی ہے؟ مسجد اقصی کے لیے کس نے نکلنا ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس شریف کو یہودی شکنجے سے کس نے چھڑانا ہے؟ اور بابری مسجد یہ 7 کچھ کلومیٹر دور انڈیا میں جناب وہ شہید کر کے اوپر جون سے وہ مندر بنا رہا ہے، بابری مسجد جون سے وہ دوبارہ کس نے تعمیر کرانا؟ لوگ کہتے ہیں جناب اقوام متحدہ میں تقریر ہو گئی ہے اور جناب یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ نہیں، عاشق رسول یہ تب تھا اگر وہ یہ کہتا کہ میں ہوں محمد بن قاسم کا وارث اور میں امریکہ سے میں آ گیا، میں تب واپس جاؤں گا جب میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سامنے یہودیوں کے جفے نہ لگاتا۔ آج تک کوئی ایسا خدا کی قسم حاکم زمانہ نہیں آیا، 80 سال ہو چکے ہیں جس نے جہاد کا اعلان کیا۔
جہاد کا اعلان ہو، کشمیر بھی ادھر ہی ہے، اور جناب انڈیا، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان سب سے زیادہ جس ملک میں بس رہے ہیں وہ ہندوستان ہے۔ ملک پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، ہندوستان کی 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہندوستان ہے، لیکن وہ بھی اوپر جو سا مودی بیٹھا ہے، ہندو بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے بات جو ہے یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال ہمارا اس لیے نہیں ہے، آج ہم ذلیل و خوار اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمارے جیب میں ڈالر نہیں ہے یا پاؤنڈ نہیں ہے یا پیسے کم ہیں یا ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس اگر آج نہیں ہے تو وہ غیرت ایمانی اور قوت ایمانی نہیں ہے، آج جذبہ جہاد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے حصے کا کام ہم نے کر کے جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو وعدہ ہے جی انشاءاللہ پوری جرات اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ حضور کا چمکتا دین اب کی بار انشاءاللہ تخت پر آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام ہے،